دیکھیے صاحب، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، انسان کا پروٹوکول انسان سیٹ کرتا ہے. ہم جیسے انسان ہیں نا، آج آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے جو بہت کسی بڑی پوسٹ کے اوپر موجود ہو، اس کے پروٹوکول کو اس کا اسٹاف سیٹ کرے گا، اس کا جو پی ایس ہے وہ سیٹ کرے گا، اس کا جو پرسنل ریلیشن آفیسر ہے وہ سیٹ کرے گا. وہ انسان اس کرسی سے اترے گا، اس کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، کھپ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی بارگاہ کا ادب، ان کی بارگاہ کا ڈیکورم، ان کی بارگاہ کا پروٹوکول کسی انسان نے سیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کے پالنہار نے، اس کائنات کے مالک نے، یعنی میرے آپ کے رب نے سیٹ کیا ہے. اور اس انداز سے سیٹ کر دیا صاحب کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس وقت صحابہ کرام کی جھرمٹ ہو اس وقت آواز کا ٹون ٹیمپو کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے. اور حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رخصت لی جائے گی تو کس انداز سے رخصت لی جائے گی. ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کھول کھول کے بیان کر دی کہ اگر وہ تمہاری میزبانی بھی کریں اور تم مہمان کے طور پہ آؤ تب بھی تمہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت نمبر 9 سے کہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی آواز آتی ہے کہ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، یعنی ان کے پروٹوکول سمجھائے جا رہے ہیں. کہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اس انداز سے آواز آتی ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو. کہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 سے یوں آواز آتی ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے. اور کہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 104 سے یوں آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یعنی اے ایمان والو رائنا نہ کہو. اتنا سا لفظ جو ہے میرے اللہ کو اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں. اور کہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے آواز آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو. اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں ناظرین، صحابہ کا انداز بڑا عجیب تھا صاحب. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ آیت مبارکہ سنی ہے آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس طرح سے آہستہ بات کروں گا جیسے کوئی راز کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا تو اس قدر آہستہ بات کرتے کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی. یعنی سوچئے کہ عالم یہ ہوتا کہ وہ جو 4 مصرے کسی شاعر نے لکھے نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پر دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. یعنی یہ پروٹوکول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے. اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے سنا. یعنی آپ ان کے پاس تشریف لائے، جیسے آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم حاضری دینے جاتے ہیں صاحب حضوری کی بجائے ہم کچھ اور کر کے آ جاتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، فوٹوز بنا رہے ہیں، باواز بلند بات کر رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق کا طریق دیکھیے، 2 افراد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تم کہاں پر کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے نا تو یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینہ پاک والوں کو معلوم ہے کہ دربار رسالت کے آداب کیا ہیں. صحابہ اس انداز سے ناظرین آپ کے پروٹوکول کا خیال کرتے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں. ایک واقعہ آئیے بس آخر میں بات کو سم اپ کرتے ہوئے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ہے اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے. اپنی قوم میں جب واپس گئے نا تو آپ نے کیا جملے ادا کیے، جملوں پہ غور کیجئے. فرماتے ہیں کہ اے قوم خدا کی قسم مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے. خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں واللہ لعاب دہان مبارک نہیں پھینکتے مگر ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا اور وہ اس کو اپنے منہ اور بدن پر مل لیتا ہے.
ہے، اور جب وہ کوئی حکم کرتے وہ تعمیل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تو وضو کے پانی میں وہ اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے ایسا معلوم ہوتا جیسے آپس میں لڑ مر پڑیں گے، اور جب وہ بات کرتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے کوئی ان کی طرف تیز نگاہی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے تم پر رشد و ہدایت کا کام پیش کیا ہے، تم اسے قبول کر لو۔ یہ ہے پروٹوکول میرے آپ کے آقا کی بارگاہ۔